خیال نعیم کے لیے انوکھا نہ تھا۔ اس سے پہلے اس کے 1000 ساتھی جیل جا چکے تھے، پھر بھی جیل کے بڑے دروازے میں داخل ہوتے وقت اس کے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی اور دل کے دھڑکنے کی آواز اس نے صاف طور پر سنی کہ بالآخر یہ ایک اندیکھی اور انجانی دنیا تھی۔ وہ اپنی 10 فٹ مربع کوٹھری میں بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا تھا اور آستین سے آنکھیں پوچھتا جا رہا تھا۔ کوٹھری میں ایک چھوٹا سا سوراخ روشن دان کے نام کا تھا، جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ روشنی کے لیے ایک مٹی کا دیا تھا جس میں گاڑھا سیاہ رنگ کا تیل جل رہا تھا جو مرچوں کی طرح آنکھوں کو لگتا تھا۔ فرش اور دیواریں پتھر کی تھیں جن پر مٹی کی ایک دبیز تہ چڑھ چکی تھی اور اس میں کیڑے مکوڑے اور بچھوؤں کے چلنے سے لکیریں بن گئی تھیں۔ ایک کونے میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جو کہ اس کا بستر تھا۔ سالن نمک مرچ اور دال کے چند دانوں کو پانی میں ابال دے کر بنایا گیا تھا اور روٹی کے لیے آٹے میں ریت اور مٹی ملی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود سارے دن کی بھوک کے مارے اس نے بکری کی طرح وہ کھانا کھا لیا اور کھانے کے دوران دل میں پریشان ہوتا رہا کہ دھواں جو بادل کی طرح اس کے کمرے میں بھر گیا تھا کس طرح صاف ہوگا اور وہ ایسے دھوئیں میں کیسے سو سکے گا۔ لیکن جیل میں پہلا دن گزارنے کا تناؤ کھانا کھانے کے بعد جب ذرا کم ہوا تو اسے خود بخود نیند آنے لگی۔ اس نے کونے میں پڑے ہوئے ایک پتھر کو اٹھا کر چٹائی کے سرہانے کی جگہ پر رکھا اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو دھاریوں میں بہتے ہوئے پسینے کو خشک کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا۔ برسات کے مخصوص حبس کی رات تھی اور نعیم کے ارد گرد دھواں اور پرانی سال خوردہ ہوا بھری تہوں میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک دفعہ پسینہ پہنچتے ہوئے آستین لگنے سے دیوار کی مٹی اڑی اور اس کی ناک میں جا گھسی۔ وہ چھینکتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت یہ سوچ کر دل میں اسے افسوس ہوا کہ اس کے ساتھ نچلے درجے کے اخلاقی قیدیوں کا سا سلوک کیا گیا تھا۔ وہ بہت دن کے بعد زمین پر سویا تھا۔ رات میں کئی بار اس کی آنکھ کھلی اور اسے ان دنوں کا خیال آیا جب وہ جنوبی ہندوستان کے گاؤں اور شہروں میں ایک لمبے عرصے تک زمین پر سوتا رہا تھا۔ صبح جب وہ جاگا تو آنکھیں بند کیے اس نے عادتاً اپنی بیوی کو پکارا۔ کمرے میں وہی جمود تھا لیکن دھواں غائب ہو چکا تھا اور دن کا اجالا دروازے میں سے اندر آ رہا تھا۔ سامنے جیل کی اونچی دیوار تھی اور دھوپ کہیں پر نظر نہ آ رہی تھی۔ آسمان کا وہی چھوٹا سا حصہ دکھائی دے رہا تھا جو اس نے کل کوٹھری میں داخل ہونے کے بعد دیکھا تھا۔ سامنے ایک عجیب سا نظارہ تھا۔ کھلی جگہ میں لوہے کی سلاخوں کا ایک اونچا اور گول سا جنگلہ بنا ہوا تھا جس کے اندر بہت سے لوگ لکڑی کے ایک شہتیر کو کھینچتے ہوئے گول دائرے میں گھوم رہے تھے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ کنویں میں سے پانی کھینچنے کے لیے بیلوں کی جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ ایک بدنما چہرے والے شخص ان کی نگرانی پر کھڑا تھوڑے وقفے پر گالیاں دے رہا تھا۔ چڑیا گھر سے اس منظر کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے نعیم نے گننا شروع کیا۔ وہ تعداد میں 18 تھے اور برابر نگران ان کو اور ایک دوسرے کو کوس رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ دروازے کی سلاخوں پر ہاتھ رکھے وہ ان کی اس بے حس خوش دلی پر محظوظ ہوتا رہا۔ پھر اپنے قریب ہی ایک کرخت انسانی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ یہ ایک اتنے ہی کرخت نقوش والا شخص تھا جو قیدیوں کے لباس میں تھا اور بازو پر WO وارڈ اوورسیئر کا بلا لگائے ہوئے تھا۔ وہ ایک دوسرے قیدی کو گردن سے پکڑ کر کھینچتا ہوا بڑے معمولی روزمرہ کے انداز میں گالیاں دے رہا تھا۔ جواب میں قیدی بھی گالیاں دے رہا تھا اور قسمیں کھا رہا تھا۔ نعیم کے برابر پہنچ کر وہ رکا اور کوری نظروں سے اسے تکنے لگا۔ سورج نکل آیا ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ ہاں، ابھی ایک چیل گزری تھی، اس نے کرخت بے معنی لہجے میں جواب دیا۔ جلد ہی نعیم قیدیوں کے اس طریق سے واقف ہو گیا جب وہ خود بھی سر اٹھا کر آسمان کے اس حصے کو جو ان کے سروں پر تھا دیکھنے اور پرندوں پر پڑتی ہوئی دھوپ سے طلوع و غروب کا اندازہ لگانے لگتے ہیں۔ رات بھر تم کتے کی طرح سوئے رہے، وارڈ اوورسیئر پھر اسی ناخوشگوار آواز میں بولا۔
رات بھر کی خجالت نے نعیم کے دماغ میں ایک دم غصے کی شکل اختیار کر لی۔ اس نے سارے جسم کے ساتھ دروازے کو دھکیلا۔ کتے، اس نے خشمگین لہجے میں کہا۔ وارڈ اوورسیئر بے حس نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ منجمد چہرے کے ساتھ منہ کھول کر ہنسا۔ میں 3 بار یہاں سے گزرا، تمہیں پتہ ہے؟ یہاں آؤ، نعیم نے غصے کو دبا کر کہا۔ وہ بے شرمی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ نعیم نے سلاخوں میں سے ہاتھ نکال کر زور سے گھونسا اس کی ناک پر مارا۔ سور! اس غیر متوقع حملے سے وہ لڑکھڑا گیا اور ناک کو چھو کر بولا، کیوں گالی کیوں دی؟ نعیم نے کہا۔ گالی؟ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے کئی بار ناک چھو کر دیکھا۔ گالی؟ ہاں، میں نے چوری نہیں کی۔ پھر کیا کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے نعیم نے بے خیالی سے اس کی ناک کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں کیا۔ قتل کیا ہے؟ نہیں۔ زنا کیا ہے؟ نہیں، نعیم چیخا۔ پھر تمہارا دماغ چل گیا ہے، وارڈ اوورسیئر نے کہا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی سزا تو تم کو ملے گی، کتے کے بچے۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ نعیم کا جی چاہا کہ دروازے کی سلاخوں کو چبا ڈالے، لیکن جب وہ چلا گیا تو دفعتاً وہ اپنی پیش قدمی اور اس دوسرے شخص کی شدید بے حسی پر دل میں خوف زدہ ہو گیا۔ دن کی روشنی تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن دھوپ کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ سامنے جنگلے کے اندر قیدیوں کے پانی کھینچنے کا نظارہ کرتے کرتے اچانک نعیم کے دل میں ایک بےقلی پیدا ہوئی۔ دھوپ کہاں تھی اور پرندے آسمان کا مختصر سا حصہ اس کی نظروں کے سامنے بے رنگ اور ویران تھا۔ وہ قیدی جسے وارڈ اوورسیئر وہاں چھوڑ گیا تھا اس کے قریب آیا۔ مجھے مت مارنا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے نعیم کی زد سے باہر رہتے ہوئے کہا۔ نعیم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ بھی دیکھنے والے میں تنفر اور ناگواری پیدا کرتا تھا۔ گو کبھی خوبصورت رہا ہوگا۔ تم کیوں آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، نعیم نے ایک لمحے تک سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھتے رہنے کے بعد کہا۔ یہاں پر تم کچھ نہیں چھپا سکتے، 2 دن میں تمہاری اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ شکل سے تو کچھ ایسے حرامی معلوم نہیں ہوتے۔ میں نے سوراج کے لیے تقریر کی تھی، نعیم نے جلدی سے کہا۔ سوراج؟ آزادی کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک رمق ظاہر ہوئی۔ آزادی؟ ہم آزاد ہو جائیں گے؟ نہیں، ملک کی آزادی کے لیے۔ ملک؟ اور ہم؟ پہلے تمہارے ماں باپ اور بیوی بچے اور زمینیں آزاد ہوں گی، پھر جب تمہاری سزا ختم ہو جائے گی تو تم بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ دیوانوں کی طرح ٹکٹکی باندھ کر ہنسا۔ اس کے چہرے پر ہنسی کی رمق تک نہ بکھری۔ نعیم نے اپنی پشت پر خوف کی سرسراہٹ محسوس کی۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، تب میرے ماں باپ اور بیوی بچے اور زمینیں سب مر چکی ہوں گی۔ یہ دیکھو، اس نے کندھا آگے بڑھایا جس پر اس کی تاریخ رہائی 1972 لکھی ہوئی تھی۔ 48 سال اور نعیم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ دوبارہ منہ کھول کر ہنسا۔ یہ تقریر والی تو تم بکواس کر رہے ہو، لیکن تمہارے جھوٹ کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ چرس پیو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ پیسے نہیں ہیں؟ نواب کے بچے، یوں تو کتے کی گالی پر سیخ پا ہوتے ہو۔ جاؤ اپنا کام کرو، نعیم نے خاموش غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ 2 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے بیٹا، قیدی جاتے جاتے مکاری سے بولا۔ میں تمہارا دوست ہوں، چرس کی ضرورت پڑے تو مجھ سے کہنا۔ غصے کے ساتھ ساتھ نعیم کے دل میں اس کے لیے رنج پیدا ہوا۔ وارڈر نے آ کر اس کی کوٹھری کا دروازہ کھولا اور گندم کی آدھی بوری چکی کے پاس لا رکھی۔ آج شام تک اس کو ختم کرنا ہے، اس نے مخصوص کرخت آواز میں، جس سے نعیم اب آشنا ہوتا جا رہا تھا، کہا۔ پھر جاتے جاتے اس کی نظر بن چھوئے کھانے پر پڑی اور وہ رک گیا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ یہ جانوروں کا کھانا ہے، نعیم نے رک کر کہا۔ آہا، بیل کے بچے، تو تم اپنی ساس کے گھر آئے ہوئے ہو؟ پھر وہ ایک دم آنکھیں نکال کر چیخا۔ سنو، اگلے ہفتے تمہارا وزن ہوگا، اگر 1 تولہ بھی کم ہوا تو تمہیں مویشیوں کا گوبر کھلایا جائے گا، سنا؟ دروازہ بند کرتے ہوئے سلاخوں میں ناک ٹھونس کر پھر چیخا۔ تم نے بیلوں کو دوا پلانے والی نالی دیکھی ہے؟ تم جیسے کتوں کو گوبر کھلانے کے واسطے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ نعیم زخمی سور کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ دن بھر وہ چکی پیستا اور بار بار اٹھ کر دروازے کی طرف جاتا رہا۔ کئی بار اس نے دروازے کو دھکیل کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر باہر کی دنیا کو ذرا دور تک دیکھنا چاہا، لیکن آسمان کو دیواروں سے باندھ دیا گیا تھا اور اس پر کوئی پرندہ نہ تھا۔
दोपहर के करीब एकाएकी गर्म सूरज दीवार के अकब से उसके सामने आ गया और उसने घबरा कर आंखें फेर लीं। धूप कड़ी और बेरंग थी। वो वापस चक्की की तरफ लौट आया और पेट में भूख महसूस करके खाने पर पिल पड़ा। आसमान पर अभी उजाला था जब जेल का एक अफसर और एक वार्डर उसकी कोठरी में दाखिल हुए। वो चक्की पर सर रखे ऊँघ रहा था। जेल के अफसर ने जूते की नोक उसकी पसली में चुभोई। तुमने WO नंबर 19 को मारा था आज सुबह? हाँ, गर्दन का पसीना पोंछते हुए नईम ने जवाब दिया। क्यों? ये कहते हुए उसने उसे गाली दी थी। नईम झिझक गया कि अब वो उन गालियों से मानूस हो चुका था। वो खामोश रहा। उठो, जेल के अफसर ने फिर उसके पहलू में जूते की नोक मारी। इसके लिए तुम्हें पानी खींचना पड़ेगा। निकलकर उसने किसी बात पर जो उसके निगरान आपस में या उसके साथ कर रहे थे ध्यान ना दिया और खुशी से सर उठाकर आसमान को देखा। दोपहर की जर्द धूप में चंद कबूतर उसके सर पर से गुजरे थे। उसने चंद लम्हे के लिए आज़ादी का सुरूर महसूस किया। आहनी जंगले में पहुंचकर उसने तेज़ करख्त आवाज़ों में गुल मचाते और पानी खींचते हुए कैदियों को करीब से देखा। 24 घंटे की तक तन्हाई में रहने के बाद उसने महसूस किया कि अब वो अपने दोस्तों और साथियों में आ गया है। वो बदनुमा शख्स जिसे उसने मारा था उसे कतार में खड़ा करके रस्सा फेंकने लगा। एक और बैल आया है, कतार में से आवाज़ आई। सुअर की तरह पला हुआ है, दूसरे ने कहा। कतार में ज़ोरदार हंसी की आवाज़ बुलंद हुई। नईम का जी इस खुशदिल ग्रोह के साथ घुलने मिलने और बातें करने को चाहने लगा। उसने अपने साथ वाले से पूछा, तुम किसान हो? मैं बैल हूँ, उसने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। पसीने में भीगे हुए हांफते हुए कैदियों की कतार से फिर हंसी की आवाज़ उठी। हर चक्कर पर वार्ड ओवरसियर उसकी पसलियों पर छड़ी मारता जा रहा था। पहले चंद चक्कर तो बाहर आने की खुशी में उसने आसानी से मुकम्मल कर लिए। फिर उसकी कमर और टांगों में सख्त दर्द होने लगा। उस वक़्त इसके दिल में अपनी और उस नौ की मशक्क़त करने वाले दूसरे इंसानों की शदीद ज़िल्लत का एहसास पैदा हुआ। जिस्मानी तकलीफ़ और ख़िफ़्फ़त के एहसास में उसने निगरान की गालियों और चाबकों को नज़रअंदाज कर दिया। जब उन्हें खोला गया तो चंद मिनट तक वो आंखें बंद किए खड़ा अपने जिस्म की मुंतशिर और ज़ाया होती हुई क़ुव्वतों को यकजा करता रहा। फिर उसने आंखें खोलकर वार्ड ओवरसियर नंबर 19 को देखा। तुम्हारे पास सिगरेट हैं? क्यों, नवाबी ख़त्म हो गई? वार्ड ओवरसियर ने रऊनत से कहा। नईम खिफ़्फ़त से हंसकर नाक को खुजाने लगा। वार्ड ओवरसियर नईम को लेकर उसकी कोठरी की तरफ चल पड़ा। तुम अगर मुझसे सुलह रखो तो मैं सिगरेट मुहैया कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह बाहर भी फिर सकता हूँ? नईम ने पूछा। नहीं, हम उम्र कैद वाले हैं। हमने अच्छा चाल चलन दिखाया है, इसलिए हमें WO बना दिया गया है। मैंने 12 साल काट लिए हैं, 32 साल और हैं। देखो, उसने अपना कंधा दिखाया जिस पर उसकी तारीख़ रिहाई 1956 लिखी हुई थी। दरवाज़ा बंद करके जाते हुए वो बोला, अब तुमने किसी पर हाथ उठाया तो दुर्रे लगेंगे, सुना हरामी? शाम के वक्त वो अंधेरे में बैठा था कि किसी ने दरवाज़ा खोला। अंधेरे में क्यों बैठे हो? दबे हुए लहजे में कोई बोला। तुम्हारा बाप आंखों को लगता है धुआं। नईम ने जल कर कहा, दिया जलाओ, यहाँ चालाकियाँ नहीं चलेंगी। चलने वाले को चक्की की ठोकर लगी और अंधेरे में उसके कोसने की आवाज़ आई। दिया जलाने से धुएं का बादल छत को चढ़ने लगा। मैं भाग कर कहीं नहीं जाऊँगा, बेफिक्र रहो, नईम ने कहा। दूसरा शख्स बुड़बुड़ाया। ये वही ओवरसियर था जिसने सुबह को उसे गोबर खिलाकर उसका वज़न बढ़ाने की धमकी दी थी। ये सारा कामचोर गधे के बच्चे हैं, वो यकलख्त चीखा। मैं इससे ज़्यादा नहीं पी सकता। क्यों? वो जराहाना अंदाज में बढ़ा। मेरा एक हाथ है, नईम ने चीख कर कहा और जल्दी से बाजू नंगा करके आगे बढ़ाया। देखो देखो। हैं? हैरत के मारे उसका मुंह खुले का खुला रह गया। कपाती हुई उंगलियों के साथ नईम ने आस्तीन उतारकर उसे ढक दिया। दो मुझे दो। ओवरसियर ने वहीं खड़े खड़े हाथ बढ़ाया। तुम इसे नहीं रख सकते, ये कानून है, दो। उसने लकड़ी की उंगलियों को पकड़कर झटका दिया जिससे नाजुक कमानियां खुल गईं और लकड़ी का टुकड़ा बाजू से अलग हो गया।
नईम ने भेड़िए की तरह दांत निकालकर झपटा मारा और लकड़ी का टुकड़ा उससे छीन लिया। एक पल के लिए उसने अपने आप को तोला और फिर हाथ उठाकर लपका। ओवरसियर तेजी से बाहर निकलकर गायब हो गया। टुकड़ा हाथ में लटकाए लटकाए नईम जंगली जानवर की तरह कमरे में चक्कर लगाता रहा। गैस की हालत में उसके सोचने की ताकत सलब हो चुकी थी। जिबिली तौर पर ख़तरे को महसूस करके उसने उसे चक्की के नीचे छुपा दिया। थोड़ी देर के बाद जेल सुपरिंटेंडेंट, जेलर, ओवरसियर और एक सिपाही उसकी कोठरी में दाखिल हुए। कहाँ है? सुपरिंटेंडेंट ने पूछा। मेरा एक हाथ है। नईम ने आस्तीन चढ़ाकर उसे कटा हुआ बाजू दिखाया। लकड़ी कहाँ है? नईम खामोश बैठा बाजू पर हाथ फेरता रहा और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाता रहा। मेरा एक हाथ है, एक है। चक्की के नीचे से उसे तलाश करने में उन्हें ज़्यादा देर ना लगी। कुछ देर तक वो सब ताज्जुब और दिलचस्पी के साथ उसे देखते रहे और आंखों ही आंखों में उसकी कारीगरी की तारीफ़ करते रहे। फिर वो उसे लेकर बाहर निकल गए। जब तुम जाओगे तो दे दिया जाएगा, जाते जाते सुपरिंटेंडेंट ने कहा। बरसात की इस बंद रात में आधे बाजू को पकड़कर लेटे लेटे उसके दिल में बेकरार तन्हाई और अजीम नुकसान का एहसास पैदा हुआ। जैसे उसके तमाम साथियों के कारवान उसे छोड़कर आगे निकल गए हैं। इसी तरह एक मुद्दत तक जेल में रहते रहते वो वहाँ के माहौल और वहाँ के बाशिंदों से मानूस हो गया। जिस तरह इंसान तकरीबन हर चीज़ का आदी हो जाता है, उस पर भी एक खलिश जो हर ज़हीन इंसान के दिल में पैदा होती है उसकी रूह में चुभी रही। कभी कभी वो खलश बाहर निकलकर एक भारी दर्द की तरह उसके सारे जिस्म को जकड़ लेती और उन दिनों में वो बेहद आज़ुर्दा हो जाता। यही चीज़ थी जो उसे वहाँ के मामूली बासियों से मुमताज़ करती थी और जिसने दूसरों को उसकी इज्जत करने पर मजबूर कर दिया था। उन कैदियों में मामूली अखलाकी कैदी भी थे जिनकी सज़ाएं निस्बतन मुख्तसर थीं। इसके बाद उम्र कैद वालों का अजीबोगरीब ग्रोह था। अमूमन उम्र कैद 24 या 20 साल की होती है, लेकिन बाज़ औक़ात उन्हें उससे कहीं ज़्यादा लंबी सज़ाएं भुगतना पड़ती। मसलन कई जुर्मों का एक साथ मुकदमा चलाया जाता और सब की सज़ाएं जमा करके उन पर आयद कर दी जाती। नईम के जेल में बहुत से ऐसे लोग थे जो कई साल जेल में गुजार कर उधेड़ उम्र को पहुंच चुके थे और अभी उनकी सज़ा के 20 और 30 साल बाकी थे। ये लोग जो अपनी उम्रों का बेहतरीन हिस्सा जेल में गुजारते हैं, साल तक कोई औरत या बच्चा या मजहबी रहनुमा नहीं देखते। वो बाहर की दुनिया से अलहदा और कतई बेखबर होते हैं और अपनी उम्रें हर किस्म के दोस्ताना इंसानी रिश्तों से दूर रहकर बसर करते हैं। वो अपने आप को नफ़रत और इंतकाम के मकरूह इंसानी जज्बात में लपेट लेते हैं और ज़िंदगी की अच्छाइयों और मेहरबानियों को यकसर भूल जाते हैं। हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता उनके ये नापाक जज्बात भी मादूम हो जाते हैं और एक अज़ियतनाक बेहिसी उन पर तारी हो जाती है। नईम को इब्तिदाअन उन्हीं लोगों से वास्ता पड़ा और यही लोग उसके दोस्त बने। की ज़िंदगी में कोई तब्दीली, कोई तनव्वुर ना था। रोज़ बरोज़, साल ब साल वही कड़ी बेरंग दीवारें और पुराने गैर दिलचस्प चेहरे। आसमान का कतई वही हिस्सा जो पहले रोज़ नज़र आया था हमेशा नज़र आता रहा और कभी कभार उस पर से परिंदे गुजरा करते। आमतौर पर आसमान मटियाले यकरंग रहता। सिर्फ बरसात के मौसम में नईम के लिए खुशी का पैगाम लेकर आता जब बादल आसमान पर चलते और यूँ लगता जैसे आसमान चल रहा है। वो जानबूझकर अपने आप को धोखा देते हुए घंटों लेटा आसमान पर आगे पीछे दौड़ते हुए बादलों और सिरकते हुए आसमान को देखा करता। दिल की ज़िंदगी रंगों से यकसर मुबर्रा होती है। किसी तरफ हरियाली या सुर्खी नहीं होती। किसी को घास या सब्जियां उगाने की इजाज़त ना थी। रंगीन लिबास बरसों से नहीं नज़र आया। दोपहर के करीब सफ़ेद गरम सूरज अचानक सामने आ जाता है और तुलू और ग़ुरूब के रंग कैदियों के हाफ़ज़े से महव हो जाते हैं। गोल बदरंग दीवारों में चक्कर लगा कर नज़रें कुंद हो जाती हैं और रंगों में तमीज़ करने की सलाहियत बाकी नहीं रहती। जहानत से गुफ्तगू करने वाला कोई होता, चारों तरफ से गुफ्तगू करने वाला कोई नहीं होता। चारों तरफ वही गिने चुने कदीम बदनुमा चेहरे जिन्हें देख कर नज़रें पक जाती हैं। जेल वो जगह है जहाँ पर इंसान के दिल में खुली सरसब्ज जगहों और पहाड़ों और दरियाओं के लिए चाहत और आरजू पैदा होती है। दुनिया की उन मामूली चीज़ों की ख्वाहिश दिल और आँखों में खला पैदा कर देती है और सोचने वाले जहनों में दीवानगी जन्म लेती है।
کافی عرصے کے بعد جیل کی فضا میں کچھ تبدیلی پیدا ہوئی جب عدم تعاون کے سلسلے میں والنٹیئروں نے قید میں آنا شروع کیا۔ نعیم کی آنکھوں کا خلا پر ہونے لگا اور ارد گرد اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر وہ واپس احساس کی دنیا میں چلا گیا۔ نووارد تر و تازہ چہروں اور چمکتی ہوئی آنکھوں والے لوگ تھے اور پرانے باشندوں سے ہر حالت میں مختلف تھے۔ انہوں نے آتے ہی جیل کے ماحول کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کھلے بندوں، حکام اور جیل کے قوانین سے عدم تعاون کا اعلان کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیل کا نظام سخت کر دیا گیا اور زائد مشقت اور درے بازی کے واقعات روز بروز بڑھنے لگے۔ ایک واقعہ جو نعیم کو بہت عرصے تک یاد رہا، ایک 16 سالہ لڑکے کا تھا۔ وہ ذہین چہرے والا، خوش مزاج اور دلیر لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر لڑکپن کا مخصوص دمکتا ہوا حسن اور دلربائی تھی۔ وہ عدم تعاون کی تحریک میں اسکول چھوڑ کر جیل چلا آیا تھا۔ آتے ہی اس نے قانون شکنی شروع کر دی تھی۔ اس کی پیش قدمیوں سے تنگ آ کر حکام نے اس کے لیے درے بازی کی سزا تجویز کی۔ اسے مادر زاد ننگا کرنے کے بعد درے بازی کی تکون کے ساتھ باندھ دیا گیا اور جلادوں نے، جو کہ وارڈ اوورسیئروں میں سے ہی منتخب کیے گئے تھے، کوڑے برسانے شروع کیے۔ تیل پلائے ہوئے ٹھوس چمڑے کا کوڑا اس کے کنوارے بے داغ جسم پر پڑتا اور کاٹتا ہوا چلا جاتا۔ اس کے سارے بدن میں جھرجھری پیدا ہوتی اور وہ پوری آواز میں چلاتا، انقلاب زندہ ہے! حتیٰ کہ درد کی شدت سے اس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید اور جسم نیلا پڑ گیا اور اس کی آواز آہستہ ہوتی ہوئی بالکل بیٹھ گئی اور وہ گردن ایک طرف ڈھلکا کر رونے لگا۔ 11 کوڑوں کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ جیل کے عملے نے اپنی زندگیوں میں ایسے قیدی کم دیکھے تھے جو اپنی مرضی سے جیلوں میں داخل ہوتے تھے اور جو اس قدر ذہین، چست اور خوش و خرم تھے اور جنہوں نے ان کا ہر حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ قید سے نکلنا ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ اس کے لیے انہیں صرف ایک معافی نامہ لکھنا ہوتا تھا اور آئندہ کے لیے پرامن چال چلن کا وعدہ کر کے وہ باہر جا سکتے تھے۔ ان کے بارے میں جیل کے عملے کو اعلیٰ حکام کی طرف سے خاص ہدایات موصول ہوئی تھیں۔ ان دنوں میں ان جیلروں کو خاص ترقیاں اور خطابات عطا کیے گئے جن کا سلوک قیدیوں کے ساتھ خصوصی طور پر سنگ دلانہ تھا۔ ایک مرتبہ نعیم کی ساتھ والی کوٹھری میں کچھ دیر کے لیے چند خاتون قیدیوں کو رکھا گیا جو عدم تعاون کے سلسلے میں قید ہوئی تھیں۔ وہ تعلیمی یافتہ اور مہذب طبقے کی عورتیں تھیں، لیکن انہیں پختہ اور عادی مجرم عورتوں کی زبانی، جن کے ساتھ انہیں ٹھہرایا گیا تھا، کچھ اس قسم کی باتیں سننا پڑیں: تم تو بڑی خوبصورت ہو، جیلر کے ساتھ سو تو چھوٹ جاؤ گی، افہیم لوگی، تمہارے خاوند نامرد ہیں جو یہاں آ گئی ہو۔ اس کے علاوہ گندے الفاظ اور گالیوں کی بھرمار تھی جو اس آفت خیز دور میں ہندوستان کی ہزاروں مہذب عورتوں کو سہنا پڑی۔ نعیم نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی جیل میں نہ آنے دے گا۔ کے آخری دنوں میں روشن آغا کے سیاسی دوستوں کی مجلس منعقد ہوئی جیسے گزشتہ کئی برسوں سے ہوتی آ رہی تھی۔ یہ لوگ ملک کی متوازی سیاسی جماعتوں میں سے ایک سے تعلق رکھتے اور اپنے آپ کو لبرل کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ بارسوخ اور روشن خیال تعلقہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والے تقریباً سب کے سب اعلیٰ تعلیمی یافتہ، ذہین اور تند آسان لوگ تھے جن کے پیچھے شاندار خاندانی روایات تھیں۔ یہ لوگ سیاست میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ دسمبر کی وہ سرد صبح روشن محل میں چہل پہل لے کر آئی تھی۔ بڑے گیٹ پر بحلیاں رکی تھیں اور اندر براندے کے سامنے موٹر گاڑیوں کی قطار تھی۔ یہ دلی کے جاڑوں کا خوبصورت ترین دن تھا، جبکہ رات بھر کی پڑی ہوئی شبنم خشک ہو چکی تھی اور مہمان، جو زیادہ تر صبح کے انگریزی لباس میں تھے اور ہلکے رنگ کی ٹائیاں اور شوخ رنگ کے اسکارف لگائے، ہاتھوں میں سگریٹ، سگار اور سنترے کا رس کے گلاس تھامے، باہر سبزے پر نکل آئے تھے۔ کئی ایک سبزے پر بچھے ہوئے سفید بید کی مونڈھوں پر بیٹھے سستا رہے تھے۔ ایک انگریز خاتون جو ہندوستانی لباس میں تھی، مونڈھے کی پشت پر چھوٹی سی پھولدار چھتری لگائے 3 مردوں کے ساتھ بیٹھی پھلوں کا رس پی رہی تھی۔ اس نے آنکھوں میں دھوپ کی اینک لگا رکھی تھی۔ گریپ فروٹ! خاتون کے پاس بیٹھے ہوئے ایک مرد نے قریب سے گزرتے ہوئے بیرے سے کہا۔ بیرا مستعدی سے جھکنے کے بعد اندر کی طرف لپکا، پل کے پل میں معزز مہمان کے لیے گریپ فروٹ کا رس لے آیا۔
وہ سب دو دو چار چار کی ٹولیوں میں بٹے ہوئے دھیمی ملائم آوازوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ خلاف معمول آج استقبال کے رسمی فرائض انجام دینے کے لیے کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ خالہ بیمار تھی، پرویز کی تعیناتی ضلع کے میں کہیں ہو چکی تھی اور عذرا ان دنوں روشن پور میں تھی۔ چنانچہ نووارد مہمانوں کی گاڑیوں سے اترتے ہی روشن محل کا ایک ملازم ادب سے جھک کر اطلاع دیتا کہ روشن آغا فلاں مہمانوں کے ساتھ اندر مجلس کے خصوصی نشست کے کمرے میں اور باقی مہمان باہر دھوپ میں ہیں۔ آنے والا اپنی مرضی کے مطابق اندر یا باہر کی طرف بڑھ جاتا، لیکن جاڑوں کی اس صبح کو تازہ چمکدار دھوپ آنکھوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی اور سبزے پر پھیلا ہوا اجلا مجمع نوواردوں کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ روشن آغا اپنے اہم مہمانوں کے ساتھ سنجیدہ گفتگو میں محو تھے کہ باہر دو گھوڑوں والی ایک بہلی آ کر رکی اور اس میں سے 3 مہمان اترے۔ تینوں ادھیڑ عمر تھے، ایک نے کشمیری برہمنوں کا اور دوسرے نے مرہٹوں والا لباس پہن رکھا تھا، تیسرا دبلا پتلا لمبوترے چہرے والا آدمی انگریزی لباس میں تھا اور آنکھوں پر سنہری فریم کا چشمہ لگائے ہوئے تھا۔ تینوں سیدھے اندر کی جانب بڑھے۔ انہیں برآمدے میں آتا دیکھ کر روشن آغا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ دروازے میں رک کر مرہنے نے اپنائیت اور ادھیڑ عمر خوش طبعی کے لہجے میں کہا۔ روشن آغا وہیں کھڑے کھڑے دونوں بازو پھیلا کر بولے، ہر وہ عالی ظرف روح جو دنیا میں آئی ہے ان دروازوں پر عزت اور محبت سے قبول کی جائے گی۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر تینوں کا پرجوش استقبال کیا۔ دوسرے مہمان اپنی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہو گئے اور ان کے میزبان نے نووارد مہمانوں کا تعارف کرایا۔ ہندوستانی لباس میں دونوں شخص بالترتیب پونا اور ممبئی سے آئے تھے اور مجلس سے خدام ہند سے تعلق رکھتے تھے۔ دبلے چہرے والا شخص لکھنؤ کے ایک مشہور انگریزی اخبار کے عملے کا ممتاز رکن تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تینوں مہمان آرام سے دھنس کر صوفوں میں بیٹھ چکے تھے اور کافی پی رہے تھے، جس کی خواہش انہوں نے خود ہی ظاہر کی تھی۔ انہیں دیکھ کر باہر کے لوگ بھی اندر آ کر بیٹھ رہے تھے۔ ہر طرف گرم جوش مصافحوں اور استقبالیہ جملوں کا شور تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نشست کا کمرہ لوگوں سے بھر گیا۔ لمبے ریشمی پردے اکٹھے کر دیے گئے اور کھلے دریچوں میں سے صبح کی دھوپ اندر آنے لگی۔ باہر جو گروپ بنے ہوئے تھے ٹوٹ کر بکھر چکے تھے، چنانچہ نئے نئے ساتھی مل جانے پر گفتگو پھر شد و مد سے شروع ہو چکی تھی۔ دریچوں میں سرما کے پھول دھات کے قدیم گلدانوں میں سجائے گئے تھے۔ لوگوں کے سروں کے اوپر مکھیوں کی بھنک کی طرح شائستہ انسانی آوازوں کی گونج تیر رہی تھی اور تمباکو کا دھواں سورج کی شعاعوں میں سفید ریشمی چادر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ تاریخ کا مطالعہ سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے ازحد ضروری ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر، جن کی جاگیریں اودھ کے علاقے میں تھیں، پائپ منہ میں ڈالے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک سفید فام شخص سے کہہ رہے تھے، ہمیں متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں جب قومیں تاریخ کے علم کی کمی کی وجہ سے سیاسی جدوجہد ہار گئیں۔ میں نہیں جانتا کہ ہندوستان کے عوام میں جو 90% ناخواندہ ہیں کیسے ایک سیاسی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ یہ جو بعض لوگ عوامی تحریکوں کا چرچا کر رہے ہیں، یہ کس حد تک دانشوری ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ عظیم انقلاب فرانس یا حال کی بات کریں تو روسی انقلاب جو رونما ہوا تو مختلف حالات اور تاریخی پس منظر اور قطعی مختلف قسم کے عنصر کے ہاتھوں عوام دانشوروں کے ہاتھ میں ایک خطرناک ہتھیار ہیں۔ سفید فام نے کوٹ کیا۔ خاتون جو مستقل دھوپ کی اینک لگائے ہوئے تھیں، سیاست کے موضوع سے اکتا کر اپنے بچوں کی نفسیات کا ذکر کر رہی تھیں۔ ایک عجیب بات جو میں سوچ کر نہیں تھکتی، یہ ہے کہ ہندوستانی بچوں کی ناک ہر وقت کیوں بہتی رہتی ہے، حالانکہ یہ استوائی خطہ، انہوں نے راجہ صاحب کرم آباد سے کہا، جو نرگس کے پھول سونگھتے ہوئے اخلاق سے مسکرائے جا رہے تھے۔ پروفیسر اقبال سنگھ کی کرنال میں اوسط درجے کی جاگیر تھی۔
پر تھے وہ انٹلیکچوئل آدمی، حسب معمول ادب کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کی تو بہت بعد کی بات ہے بھائی، آپ ٹیگور کا مقابلہ آسانی کے ساتھ رومین رولینڈ سے بھی نہیں کر سکتے جو کہ اس کا ہم اثر تھا، مثلاً رومین رولینڈ میں جو معاشی شعور۔ مگر فرانسیسی نکات دائیں پہلو سے ایک شخص نے بات کرنے کی صحیح کی جس پر پروفیسر اقبال سنگھ جھلا گئے۔ میں فرانسیسی نکاتوں کو نہیں مانتا، فرانسیسی شرپسند ہیں، قطعی طور پر۔ فرانسیسیوں نے نہ شاعری اچھی کی ہے نہ فلسفہ دانی، وہ صرف ادب میں اور آرٹ میں نئی نئی تحریکیں چلانے میں ماہر ہیں، وہ بھی 2-4 روز میں پرانی ہو کر فرسودہ ہو جاتی ہیں۔ سارے فرانسیسی تخلیقی ادب کی بنیاد گھٹیا افواہوں اور تہمت تراشی پر ہے۔ گوتھک طرز تعمیر ہندوستان سے ہی ایشیا اور افریقہ میں پھیلا۔ اگلے صفحوں پر بات ہو رہی تھی۔ افریقہ میں لا حول ولا قوہ، کسی نے کہا۔ تھوڑی دیر تک اسی طرح مختلف دائرہ احباب میں ذاتی پسند کے موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ رفتہ رفتہ ٹیمپو تیز ہوتا گیا، پھر اچانک تحریک اور ترغیب کے بغیر بھنبھناہٹ کی وہ یکسانیت ایک طرف سے ٹوٹ گئی جب روشن آغا کے پاس بیٹھے ہوئے مجلس خدام ہند کے نمائندے نے سب کو مخاطب کر کے بولنا شروع کیا۔ افواج انگلشیا کے ملک سے انخلاء کا مطالبہ اس وقت میں سخت غیر دانشورانہ ہے، اس کے سپرد محض ملک کے دفاع کا کام ہے اور اس نے اپنے فرائض ایمانداری سے سر انجام دیے ہیں۔ جنگ عظیم میں انہوں نے اپنی قدر و قیمت واضح کر دی ہے۔ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے ملک کو بھی جنگ کی ہولناکیوں سے بچایا اور ملک کے تتر بتر عوام میں سے ایک فوج کھڑی کی ہے۔ کیا ہماری فوج ہندوستان کو جنگ سے بچا سکتی ہے جبکہ فوج کا ملک کی اندرونی پالیسی میں کوئی دخل نہیں ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی موجودگی سے انتقال نظم و نسق میں کون سی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر وہ لوگ ہماری فوج کی سربراہی چھوڑ کر چلے گئے تو آپ جانتے ہیں ایک غیر منظم مسلح فوج اس نے آنکھیں میچ کر اس خوفناک خیال پر ہلکی سی جھرجھری لی۔ پروفیسر سنگھ نے وہیں سے اس کی بات اٹھائی۔ ہندوستان میں کون سے اسلحہ جات بن رہے ہیں؟ اب ہوائی جنگ کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم ترقی یافتہ جنگلوں میں اور ترقی یافتہ ملکوں کی جنگ کا ان کے حملوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لکھنؤ کے انگریزی اخبار کے نمائندے نے اپنی خاکستری رخساروں پر ہاتھ پھیرا اور چشمہ ناک پر ٹھیک کرتے ہوئے بولا، نازک ترین مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے ڈیکورم ازم کا ہے، وہ آمرانہ پالیسی جس کی طرف بعض انتہا پسند جماعتیں ملک کو لے جا رہی ہیں۔ یہ الفاظ اس نے نظریں اٹھائے بغیر مفکرانہ لہجے میں کہے اور اسی طرح نیچے دیکھتا ہوا بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے پہلی بار پائپ منہ سے نکالا، ابھی پروفیسر سنگھ نے، لیکن ان کی بات ختم ہونے سے پہلے کشمیری برہمن جو سب سے پہلے بولا تھا بے خیالی میں بول اٹھا، سوراج، سوراج کیا ہے؟ قومیت، قومیت کیا ہے؟ یہ بین الاقوامیت کا دور ہے۔ اس طرح کی قومیں اور یورپی اقوام اس قومیت کے خبت میں علیحدگی میں جا پڑی ہیں اور اب معاشی تکلیفات میں مبتلا ہیں۔ کوئی قوم آج اکیلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ خود مختاری اور نیشنلزم کا نعرہ ایک نہایت تنگ خیال معاشی اور سیاسی نظریے کا حامل ہے۔ کیا ہم ترقی یافتہ ملکوں سے تجارتی تعلقات منقطع کر کے اپنی ساکھ قائم رکھ سکتے ہیں؟ خود مختاری اور اسے حاصل کرنے کا جو طریقہ کار بتلایا جاتا ہے وہ خاموش ہو گیا۔ اخبار کا نمائندہ گالوں پر ہاتھ پھیرتا اور اینک ٹھیک کرتا ہوا سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور انگریزی میں بولنے لگا، یہی طریقہ کار ہے جو سراسر غلط ہے۔ ڈائریکٹ ایکشن جیسے بعض انتہا پسند جماعتیں اچھال رہی ہیں قطعی طور پر دہشت انگیزی ہے۔ تمام مہمان خاموشی سے بیٹھے سگریٹ پیتے رہے۔ خاتون نے سیاہ اینک اتار کر صاف کی اور دوبارہ لگا لی۔ پھر مرہٹوں کے لباس والا شخص جو اس تمام دوران میں خاموش بیٹھا رہا تھا چھڑی کی انگلیوں میں گھما کر پہلی دفعہ بولا، دوسروں پر اعتراض کرنے سے پیشتر بہتر ہے کہ اپنا نقطۂ نظر واضح کیا جائے۔
ہر بات وقت اور حالات کے مطابق وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم مرکزی حکومت کی باغ ڈور سنبھال سکیں۔ ہمیں دفاع یا خارجہ پالیسی سے تعلق نہیں، لیکن وزارت خزانہ اور ملک کا عام بندوبست ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب؟ اس نے چھڑی اٹھا کر ایک پل کو سوالیہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا، پھر فیصلہ کن انداز میں چھڑی زمین پر ٹیکتے ہوئے بولا، اسٹیٹس۔ اس کے باوجود صبح کا زیادہ تر وقت دوسروں پر اعتراضات کرنے میں صرف ہوا۔ دوپہر کے قریب سب مہمان اس کارروائی سے اکتا گئے اور خالی خالی نظروں سے خطاب کرنے والوں کو دیکھنے لگے۔ واضح طور پر دوپہر کے کھانے کا انتظار ہو رہا تھا۔ یہ دعوت ان دعوتوں میں سے تھی جن کے لیے روشن محل مشہور تھا۔ کھانے کے بعد معزز مہمانوں کی گرانی طبع کا خیال کرتے ہوئے عجلت کے ساتھ ایک ریزولوشن پاس کیا گیا جس میں ملک کی انتہا پسند جماعتوں کی دہشت انگیز کارروائیوں کی مذمت کی گئی اور اسٹیٹس کا مطالبہ کیا گیا۔ زیادہ تر مہمان غنودگی کی حالت میں تھے اور بعض صوفوں پر دراز باقاعدہ قیلولہ کر رہے تھے۔